چیئرمین صاحب جی آپ بات کریں. میری گزارش یہ چیئرمین صاحب کہ یہ ایک مدعا ایشو اٹھا ہوا تھا اور کیونکہ ہمارے وہاں ایک روایت ہے تو میں طاہر صاحب کی توجہ بھی چاہوں گا کہ ہماری ایف بی آر کی ایک ٹرانزیکشن آئی جس کے اندر 1010 گاڑیاں خریدنے کی بات کی گئی. چلے جی بات کر لی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. پرابلم یہاں سے شروع ہوئی ہے جب ان گاڑیوں کے اوپر 384 بلین ریکور نہیں ہوئے ابھی تک, جو ہدف تھا ایف بی آر کا. ایف بی آر کا ہدف 384 ارب نہیں پورا ہوا. چلیں جی کوئی بات نہیں, پھر بھی ہم آپ کو انعام کے طور پہ گاڑیاں دے دیتے ہیں کہ آپ ریکوری. اس کے بعد ہم نے ان کو ریکویسٹ کی منسٹرز کو یہ ایشو ٹیک اپ کرنے سے پہلے کہ یہ مسئلہ اس کے اندر اور بہت ساری irregularities کا ہے, ان کو ذرا دیکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو مجبور ہیں, آپ کہیں گے تو میں نام بھی لے لوں گا ایوان کے اندر, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہانی اور آگے بڑھی. جب آگے بڑھی تو اس پورے پروسیجر کے اندر کوئی اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں آئی اس ٹینڈر کی کہ یہ گاڑیاں اتنی لی جائیں گی یا اس کمپنی کو دی جائیں گی یا کیا ہوگا. اس پورے پروسیجر کے اندر اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں آئی. اچھا جی نہیں آئی. پھر ہمارے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ فائنانس کمیٹی جو ہے وہ انفلوئنس ہو گئی. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وزیر دفاع جو ہیں وہ وزیر فائنانس کی بات کو لے کر چل رہے ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ وزیر دفاع کے اندر فائنانس آتی ہے, وزیر فائنانس کے اندر وزیر دفاع آتی ہے. وزارتیں کس کی کیا ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن چلیں ان کا رائٹ ہے پالیٹکس کرنے کا, وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ایک کمیٹی کے اندر لوگ انفلوئنس ہو گئے ہیں. چلے جی مجھ پہ تو الزام لگ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلیم مانڈی والا صاحب جو چیئرمین اس کمیٹی کے پیپلز پارٹی کی ایلائز ہے, ان پہ بھی آپ نے الزام لگا دیا کہ ہم انفلوئنس ہو گئے. اوکے جی, آپ کی اپنی نون لیگ کے لوگ اس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو لبیک کہہ رہے ہیں اس چیز کو کہ بالکل ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں, وہ بھی انفلوئنس ہو گئے ہیں. آپ کے منسٹر آف اسٹیٹ علی ملک صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک کام ہے, تو وہ بھی انفلوئنس ہو گئے. ہمارے پہ انفلوئنس کیا ہے سر؟ ہم پہ الزام یہ آ رہا ہے کہ ہم وہ انفلوئنس ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان کے ایکس چیکر کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اچھی معیاری چیز کو کہہ رہے ہیں اچھے دام لے لو. یہ پاکستان کی پہلی چوری ہے. یہ چوری آج تک پہلے سنی نہیں. وزیر دفاع صاحب کس کا دفاع کر رہے ہیں, میں اس کو بھی سیاست میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ان کو کبھی الزام نہیں لگاؤں گا کہ وہ چوری کے اندر ملوث ہے, کیونکہ چھوٹی چوری ہے, 50 60 70 کروڑ 100 کروڑ تو کوئی چوری نہیں ہوتی. لیکن وہ ایکچولی دفاع چوری کا نہیں کر رہے, نہ ان کی کتاب ان کی جیب میں جا رہا ہے پیسہ. وہ دفاع کر رہے ہیں کسی فیورٹ کے لیے, وہ فیورٹ کسی اور کا فیورٹ ہے. یہ فیورزم نہیں اب چلنے دیں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا کہ جی ہمیں گاڑیاں دینی ہے, 1087 کا آپ نے اپروول لیا, 1087 لوگ ہی فیلڈ میں چلے جائیں گے. اب یہ نئی منطق ہے. 20 گریڈ اینڈ آنورڈز گاڑیوں کی ایلوکیشنز ہو سکتی ہے, لیکن 16 سے 20 تک تو ہم نے 19 تک نہیں سنی. چلے جی یہ بھی آج آپ نے اٹھا لیا مدعا کہ چلے جی جاگیر ہے, چلاتے اپنی مرضی سے. پھر پالیسی بورڈ ہے اس کا جس کا یہ مینڈیٹ ہے, اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. پھر ہمیں بریفنگ دی گئی. اب میں آپ کو پاکستانی قوم کو ایک ایسی 2-3 چیزیں دکھاؤں گا جس سے مجھے مدعے میں اور بتانے کی ضرورت نہیں کہ چوری, بےایمانی, بدماشی اور غنڈہ گردی اس ملک کا وتیرہ ہے. پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا شاید میرے خیال سے. پھر ہمیں کہا گیا کہ یہ کیبنٹ کا اپروول ہے, سر آنکھوں پہ کیبنٹ کا اپروول ہے. کیبنٹ کے اپروول سے 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ہوا تھا, آپ نے دیکھ لیا جیل ہوئی, تو اس پہ بھی جیل ہوگی. اب آ جائیں اب سر مدعے کے اوپر. 10 تاریخ کو ہم نے, یہ کاغذات میرے نہیں ہیں, یہ ایف بی آر سے ریلیٹڈ کاغذات, 10 جنوری کو ہم نے اس مدعے کو ٹیک اپ کیا. 10 ہی جنوری کو لیٹر انٹینٹ جلدی ایشو کر دی جاتی ہے. کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے چیئرمین صاحب ایسا کہ آپ بیٹھیں گے کرسی پہ, آپ کا قد یہ ہوگا, آپ اس کرسی پہ بیٹھیں گے, یہ آپ کے رائٹ پہ ہوگا, یہ آپ کے لیفٹ ہوگا, یہ نہیں کہ کانٹریکٹ آپ کو چلا جانا ہے. کام تو یہ تھا اپوزیشن کا, لیکن اپوزیشن تو کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب آ جائیں اب دوسری چیز کے اوپر. 22 تاریخ کو, 22 جنوری 2025 کو کمیٹی اجلاس کر رہی ہے, سوالوں کے جواب مانگ رہی ہے. کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. اس کمیٹی میں میرے سمیت پیپلز پارٹی ہے آن بورڈ, وہ کہہ رہی ہے کام بالکل ٹھیک ہے. نون لیگ کہہ رہی ہے یہ کام ٹھیک ہے.
اور فائنانس منسٹر جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اب سر ایک بہت امپورٹنٹ ایشو آ گیا ہے یہاں. اس ایشو کے اندر آپ کو جو سب سے ریلیونٹ چیز جو پاکستانی قوم کو ایک دفعہ کھل کے دیکھنی پڑے گی کہ یہ ملک کس طریقے سے بے دردی سے چلایا جا رہا ہے. 22 جنوری 2025 کو فائنانس کمیٹی اس ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے. 22 جنوری 2025 کو ایف بی آر جو پاکستان کی کسی ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سنا نہیں, 22 جنوری کو ایف بی آر ملٹی نیشنل کو ریڈ کر دیتی ہے. وہ ریڈ کر کے ان کے اندر سرچ وارنٹس ڈال کر ان کی کتابیں کھولتی ہے. کھول لے, کیا وہ منشیات بیچ رہے تھے, کیا وہ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے تھے, کیا وہ ملک کے خلاف سازش کر رہے تھے. یہ ملٹی نیشنل بھی اتفاقاً پھر سے وہی کمپنی نکلی جس کو دھیڑ بکیڑ کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو گاڑی لینی ہے, ان سب چیزوں کے باوجود لے لے. ہمارا مدعا یہ ہے کہ اگر معیاری, سستی, اچھی چیز آپ کو مل رہی ہے تو آپ کروڑوں روپے کا ایک سیکٹر کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں. اور اگر آپ کو گاڑیاں ہی دینی ہیں, آئین اور قانون میں کہیں لکھ دیا ہے, کہیں سے اوپر سے فرمائش آ گئی ہے کہ ہم نے خواہشات پوری کرنی ہے, تو آپ نے اپر لاک تو لگا دیا 1300 سی سی, لوور لاک لگانا بھول گئے آپ. تو آپ 660 سی سی کی بہت اچھی گاڑی ہے سوزوکی آلٹو دے دیا ان کو. آپ سوزوکی آلٹو نہیں دیں گے, لیکن کیونکہ لکھا ہے کہ ہم رولس رائس دیں گے, ہم فینٹمز دیں گے, ہم بینٹلیز دیں گے, ہم پورشا دیں گے, ہم کارویٹس دیں گے, ہم مسٹینگ دیں گے. کیوں دیں گے؟ ہدف بھی پورا نہیں کریں گے.